بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں آج ہم شروع کر رہے ہیں خلافت راشدہ کا دور جو ہے اس کے بارے میں کہ دنیا آج تک اس دور کو اپنانے میں قاصر رہی ہے، وہ اسے نہیں ایسے دور کو اپنا نہیں سکی آج تک۔ تو اس سلسلہ میں ہے کہ زمانہ آج تک قاصر رہا۔ خلافت راشدہ کا آغاز ہجرت کے 12ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت خلافت سے ہوا اور 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت پر ختم ہو گیا۔ اس خلافت کا قیام دوسری دنیاوی اور بادشاہتوں کی طرح نہ تھا، بلکہ اس کی بنیاد روحانیت اور تقویٰ پر تھی۔ اس میں چھوٹے بڑے، غریب امیر، آزاد اور غلام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ خلیفہ بازاروں میں بغیر کسی پیرا کے اس حالت میں پھرتا تھا کہ اس کے بدن پر پھٹی ہوئی قمیض اور پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہوا ہوتا تھا۔ جب وہ مجلس میں بیٹھتا تو اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کا کھانا عام لوگوں کی طرح نہایت سادہ ہوتا تھا۔ اس طرح خلفائے راشدین نے لوگوں کے سامنے قربانی، اخلاص اور مساوات کی ایک مثال قائم کر دی، ایسی مثال جس کا نمونہ پیش کرنے سے زمانہ آج تک قاصر رہا ہے۔ اپنے کفر میں کچے، باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، اپنے کفر میں کچے نکلے۔ جنگ کے بعد جب عبد الرحمن ابن ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ وہ اپنے والد سے مخاطب ہوئے۔ والد محترم، جنگ بدر کے موقع پر لڑائی کے دوران آپ اچانک میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن والد سمجھ کر میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ بیٹے کے والد حضرت ابوبکر صدیق بولے، بیٹا تم اپنے کفر میں کچے نکلے، اگر تم میری تلوار کی زد میں ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ چیلنج کا قبول۔ غزوہ احد کے خاتمے پر جب ابو سفیان نے کوچ کیا تو اس نے زور سے کہا، آئندہ سال بدر میں تمہاری جنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابین سے ایک آدمی کو فرمایا کہ ابو سفیان سے کہو، ہاں ہم تمہارے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا، ان کے طاقم میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ اگر وہ گھوڑوں کو لے جا رہے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں تو پھر وہ مکہ واپس جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو پھر وہ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ پر جلگار کی تو میں خود کو ان کے مقابلہ کے لیے پیش کروں گا اور ہم ان کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن ابو سفیان کے ساتھی گھوڑوں کو دور لے گئے اور اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ کا رخ کیا۔ پھر پورا سال گزر گیا اور چیلنج کے دن آ گئے۔ مسلمانوں کو جنگ احد سے سخت مجروح کر دیا گیا تھا۔ بہت سے قیمتی صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ جنگ احد کے نتیجے میں آس پاس کے قبائل بھی شیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کے یہودی بھی کھلی دشمنی پر تل گئے تھے۔ مسلمانوں کا بدر کا قائم کردہ رعب داب ختم ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جب کہ آس پاس کے قبائل مخالف ہوں، یہودی سازشیں کر رہے ہوں، تیاری ناکافی ہو، کسی چیلنج کو قبول کرنا بڑے حوصلے کی بات تھی۔ ان حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے چیلنج کے مطابق بدر کے مقام پر جا کر قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے کا فیصلہ کر لیا اور جہاد کا اعلان کر دیا۔ لیکن ابو سفیان اب مسلمانوں کے مقابلے میں آنے سے گھبرا رہا تھا، چنانچہ اس نے یہ چال چلی کہ مدینہ میں اپنے کچھ حواریوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ قریش زبردست تیاریوں میں مصروف ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے علاؤ لشکر اور ساز و سامان سمیت مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔
مقصد یہ تھا کہ اس طرح مسلمانوں میں خوف و راز پھیل جائے گا اور پھر ان میں لڑائی سے بے دلی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ بعض صحابہ کی ان افواہوں اور کچھ اپنے حالات کی بنا پر یہی رائے محسوس ہونے لگی تھی کہ مقابلے پر نہ جانا ہی بہتر ہے، لیکن حضور کے انقلابی مزاج کے یہ بات بالکل منافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور قطعی اعلان فرما دیا کہ ہم قریش کے مقابلے کے لیے بدر کے مقام پر ضرور جائیں گے۔ البتہ آپ نے حکم دیا کہ چونکہ ہر سال انہی دنوں وہاں بڑا میلہ لگتا تھا، اس لیے لوگ تجارتی سامان بھی ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ حضور وعدے کے مطابق بدر کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن ابو سفیان کو مقابلہ کی ہمت نہ ہو سکی اور وہ مکہ سے روانہ تو ہوا تھا، مگر ایک ہی منزل چل کر جب مرن تران کے مقام پر پہنچا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اس مرتبہ خشک سالی اور قحط بہت زیادہ ہے، جانوروں کے لیے چارے اور پانی کی شدید کمی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم اس سال یہ مہم ملتوی کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر 8 دن قیام فرمایا۔ سارے عرب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر جرأت اور ابو سفیان کی بزدلی اور چیلنج سے فرار اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلمان وہاں 8 دن تک ٹھہرے، چیلنج والوں کا انتظار کرتے رہے، کر کے واپس لوٹے۔ چنانچہ لڑائی تو نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں نے میلے کی وجہ سے وہاں تجارت وغیرہ کر کے کافی فائدہ اٹھایا اور واپس لوٹ آئے۔ معاف کر دیا کرو۔ معمولی چھوٹے جرائم کی نسبت صحابہ سے فرمایا، آپس میں گناہوں کو معاف کر دیا کرو، لیکن مجھ تک جب وہ واقعہ پہنچے گا تو سزا ضروری ہو جائے گی، یعنی جب مرافعہ اور استغاثہ حکومت کے سامنے پیش ہو جائے گا تو پھر سزا ہونا واجب ہے، تاکہ حکومت کا رعب والوں دلوں پر قائم رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک صاحب چادر اوڑھے سو رہے تھے، ایک شخص نے چپکے سے چادر اتار رہی، وہ پکڑا گیا اور عدالت نبی میں پیش کیا گیا۔ آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جن صاحب کی چادر تھی انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کیا 30 درہم کی ایک چادر کے لیے انسان کو ہاتھ کاٹا جائے گا؟ میں یہ چادر اس کے ہاتھ ادھار پر فروخت کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لانے سے پہلے یہ کیوں نہیں کیا؟ نرمی۔ ایک دفعہ مسجد نبی میں ایک بدوی آیا، اتفاق سے اس کو استنجا کی ضرورت لاحق ہوئی تو وہ وہیں مسجد کے سین میں بیٹھ گیا۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر چاروں طرف سے اس کو مارنے دوڑے۔ آپ نے روکا، فرمایا، تم سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیجے گیا ہو۔ اس کے بعد اس بدوی کو بلا کر فرمایا کہ یہ عبادت کے گھر ہیں اور نجاست کے لیے موضوع نہیں، یہ خدا کی یاد، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ پھر صحابہ نے سے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو۔ یہ تحفے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محصول وغیرہ کی وصولی کے لیے تحصیلدار مختلف علاقوں میں بھجوائے۔ عبداللہ ابن طبیہ وصولی کر کے لوٹے تو ایک حصہ مال پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ تو سرکاری مال ہے، اور دوسرا حصہ دکھاتے ہوئے عرض کیا، اور یہ کچھ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اور سن لو توشہ خانہ والو، سن لو، یہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پر ناراض ہوا، فرمایا، ہمارے متعینہ عہدے داروں کی عجیب حالت ہے، ان کا تقرر تو ہم کرتے ہیں، لیکن وصول کیا ہوا تو مال خزانہ بیت المال میں جمع کرتے ہوئے وہ 2 قسم کا مال بتاتے ہیں۔ ان میں ایک قسم کا مال اپنی تحویل میں علیحدہ رکھ کر کہتے ہیں یہ سرکاری ہے اور یہ میرے لیے تحفہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ایسے لوگ اگر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تب بھی کیا انہیں تحفے پیش ہو سکتے ہیں؟
جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے روز ایسے عہدیداروں کے حاصل کردہ یہ تحفے ان کی گردنوں سے چپکے ہوں گے۔ توشہ خانہ والوں سن لو۔ تحصیلداروں نے یہ سن کر تمام تحائف خزانہ میں داخل کرا دیے، آپ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لوٹ کا مال۔ عرب میں دوران جنگ دشمن کے مال اور جائیداد کا لوٹنا بھی عام رواج تھا، خاص طور پر جب کہ لشکر کے رسد میں کمی واقع ہو جاتی تھی اور کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا تو ہر حال میں یہ فعل جائز تصور ہوتا تھا۔ آپ نے اس کی سخت ممانعت کی اور سر سے اس طریقہ کو روک دیا۔ ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے اور بڑی تنگی حالی اور مصیبت پیش آئی۔ وہاں اتفاق سے بکریوں کا ایک ریوڑ نظر آیا، سب ٹوٹ پڑے اور بکریاں لوٹ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ موقع پر تشریف لائے تو گوشت پک رہا تھا اور ہانڈیاں ابال کھا رہی تھیں۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اور آپ نے اس سے ہانڈیاں الٹ دی اور سارا گوشت خاک میں ملا دیا، پھر فرمایا لوٹ کا مال مردار گوشت کے برابر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسے شروع سے لے کر آخر تک سنیں اور ایسے اچھی باتوں پر، ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں پر، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگوں کے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔